کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے اپنی تمام تر خوشیوں اور غموں کے ساتھ شاید یہ صرف ایسے ہی بے ترتیب واقعات کا ایک سلسلہ نہ ہو؟ کیا ہو اگر یہ سب کچھ ایک بہت بڑے، ایک بہت شاندار ڈیزائن کا حصہ ہو؟ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا اسکول جسے بہت ہی سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہو۔ تو چلیں آج اسی کمال کے نظریے کو ذرا کھوجتے ہیں کہ ہمارا یہ وجود دراصل ایک شاندار تعلیمی نظام ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے نا؟ کہ بھائی آخر ہم یہاں ہیں کیوں؟ اور زندگی اتنی مشکل، اتنی جدوجہد سے بھری ہوئی کیوں ہے؟ آج ہم جس نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سوالوں کا جواب ایک بہت ہی منظم اور بامقصد طریقے سے دیتا ہے۔ تو آئیے اس بنیادی خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ دنیا، یہ زمین صرف رہنے کی کوئی جگہ نہیں بلکہ یہ روحوں کے لیے ایک اسکول ہے، ایک بہت ہی خاص قسم کا ٹریننگ گراؤنڈ۔ بالکل، یعنی یہ دنیا کوئی ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں بلکہ ایک عارضی کلاس روم ہے، لیکن انتہائی مؤثر کلاس روم، ایک ایسا ماحول جسے خاص طور پر ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ روحیں یہاں آئیں، گہرے ذاتی تجربات سے گزریں اور اپنے شعور کو ایک نئی سطح پر لے جائیں۔ اچھا، اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ان دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے طالب علم یعنی ہماری لافانی روح، اور دوسری ہے اس کی سواری یعنی ہمارا یہ عارضی جسم۔ روح اصل میں یہاں سیکھنے آئی ہے اور یہ جسم وہ ذریعہ ہے جو اس سیکھنے کے عمل کو ممکن بناتا ہے۔ اور اس اسکول کا نظام بڑا ہی دلچسپ ہے۔ یہاں کوئی ٹیچر آ کر سبق نہیں پڑھاتا، یہ ایک مکمل طور پر خودکار یعنی فلی آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ہر روح اپنے فیصلوں اور اپنے اعمال سے اپنا نصاب خود بناتی ہے، اور کائنات کا ایک بنیادی قانون یعنی قانون مکافات عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جو سبق سیکھنا ہے وہ اچھی طرح سیکھ لیا جائے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سوال آتا ہے جو سب کے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ اگر یہ ایک اسکول ہے تو پھر یہاں اتنی تکلیف اور اتنی مشکل کیوں ہے؟ آخر یہ چیلنجز اس نصاب کا اتنا اہم حصہ کیوں ہے؟ یہی تو وہ مرکزی سوال ہے جو اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ اگر یہ واقعی ایک اسکول ہے تو اس کا نصاب اتنا کٹھن، اتنا مشکل کیوں بنایا گیا؟ اس کا جواب اگلے خیال میں چھپا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہی مشکلات وہ بھٹی ہیں جن میں ایک پختہ روح کی خوبیاں نکھرتی ہیں۔ دیکھیں، محبت، ہمدردی، بے خوفی اور قربانی جیسی صفات، یہ چیزیں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر نہیں سیکھی جاتیں۔ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے گہرے اور شدید ذاتی تجربات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ آخر اس ٹریننگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب اس ایک مثال میں چھپا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر ہم ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں ہر سوچ، ہر خیال فوراً حقیقت بن جائے، تو ایک بھی غیر تربیت یافتہ ذہن وہاں کیسی تباہی مچا سکتا ہے؟ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ دنیا اپنی سست رفتاری کی وجہ سے ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہاں ہمارے خیالات اور اعمال کے نتائج ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یہی مہلت ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان روحانی دنیاؤں میں جائیں جہاں ہر خیال پھلک جھپکتے ہی حقیقت بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے، اس نظریے کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے بھی کچھ عملی طریقے بتائے گئے ہیں، ایک طرح کی ٹول کٹ جس سے ہم اپنی تبدیلی کے اس سفر کو تیز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 21 دن کی ذاتی عکاسی نامی ایک مشق کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظم طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے اسباق کو زیادہ توجہ اور بیداری کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اس پوری مشق کا خلاصہ ان 4 قدموں میں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے خیالات کو دیکھنا شروع کریں۔ دوسرا، اپنی زندگی میں بار بار دہرائے جانے والے پیٹرنز یا اسباق کو پہچانیں۔ تیسرا، معاف کرنا سیکھیں، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور چوتھا، ماضی اور مستقبل کی فکر سے نکل کر حال میں جینا سیکھیں۔ تو آخر اس سارے عمل کا، اس اسکول کا، اس نصاب کا آخری مقصد کیا ہے؟ ہماری گریجویشن کیسی ہوگی اور کہاں ہوگی؟ اس تربیتی میدان کے 3 بنیادی کام ہیں۔ پہلا، یہ روحوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے تاکہ ہر کوئی انفرادی طور پر سیکھ سکے۔ دوسرا، یہ ہمارے شعور کو ایک شخصیت، ایک انفرادیت عطا کرتا ہے۔
اور تیسرا، یہ ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے جہاں ہم پوری توجہ سے اپنی حقیقت خود تخلیق کرنا سیکھ سکیں۔ اور حتمی مقصد وہ ہے شعور کو ان اعلیٰ حقیقتوں کے لیے تیار کرنا جہاں سوچ اور تخلیق میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، جہاں جو کوئی سوچے وہی بن جائے۔ یہ اسکول ہمیں اسی زبردست ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی، اس اسکول میں داخلہ ہمیشہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اور دوسری، یہاں کوئی فیل نہیں ہوتا، چاہے دیر ہو یا سویر، ہر کوئی گریجویٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زندگی واقعی ایک نصاب ہے تو آج اس لمحے کسی کے سلیبس پر سب سے بڑا اور مرکزی سبق کون سا چل رہا ہے؟